تب جا کے ثانی حیدر کی شان میں کچھ ہو۔ گزارش گفتگو شروع کرنے سے پہلے یہ ہے کہ جو جوان ہیں وہ ٹیپ چھوڑ کے بالکل آگے آ گئے۔ بزرگ جہاں بیٹھے ہیں وہیں بیٹھے ہیں، وہیں اچھے لگتے ہیں۔ جس شوقی بھیا بھاشن کا مسئلہ جس ذاکر والا سے بات پہ گفتگو کرنا ہے، آٹھ 10 سال ہو گئے آتے ہوئے، تو سب کے نام بھی معلوم ہیں۔ ہمیشہ یاد رکھیے کہ اگر کہیں کوئی شے پڑ رہی ہو تو اسے پہلے کیا جائے گا جو پہلے نمبر پہ کھڑا ہوگا۔ اگر آخری والا یہ سوچے مجھے پہلے مل جائے، یہ ممکن تو نہیں ہے نا۔ تو یہ اہل بیت کی یونیورسٹی ہے، یہاں اگر پہلے رہنا ہے تو پھر پہلی صف میں بیٹھنا ہوگا۔ ہمیشہ یہ یاد رکھیے۔ تو جس ذات والا صفات پہ آپ گفتگو کر رہی ہیں، وہ ذات ایسی ذات ہے جس سے ہر کسی کو پیار ہے۔ پہلے اذہان آمادہ کر لوں، اس سے ہر کسی کو پیار ہے۔ بزرگ ہے تو سرکار وفا کا دیوانہ ہے، جوان ہے تو دیوانہ ہے، بچہ ہے تو دیوانہ ہے۔ آپ کہیں گے شاید بھی بچہ ہے تو دیوانہ ہے، اس کی کوئی دلیل تو دیتے جاؤ۔ تو لوگ چلتے چلاتے دلیل دیتا ہوں۔ بچوں کو حسین کا تعزیہ اٹھانے کا اتنا جنون نہیں ہے جتنا عباس کا علم اٹھانے کا۔ بچوں میں حسین کے تعزیہ کو اٹھانے کا اتنا جنون نہیں ہے۔ ذی شعور ہوتا ہے تو تعزیہ کاندھے پہ رکھتا ہے، لیکن عباس کے علم کا جنون بچپن سے ہے۔ اس کا مطلب یہ ساری چیزیں وہاں سے ملی ہیں۔ آج توجہ کیا ہوگا آپ نے، اور یاد رکھیے تعزیہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا، میں نے بھی دیکھا۔ تعزیہ کون اٹھائے ہوتا ہے؟ جس کی داڑھی سفید ہو، غلط تو نہیں کہہ رہا، 80% داڑھی سفید ہو، کمر جھکنے کے قابل ہو گئی ہو تو کندھے پہ تعزیہ۔ لیکن علم یہ بچپن سے جذبہ ہوتا ہے، یہ جتنا بچپنا گزرتا جائے گا اور نوجوانی کی طرف بندہ قدم بڑھاتا جائے گا، یہ جذبہ جوان ہوتا جائے گا، کیونکہ زمانے کو پتا ہے علمداری مضبوطی کا نام ہے، کمزوری کا نام ہے۔ اور تعزیہ اٹھانا یہ بزرگی کا نام ہے کہ ہمیں خدا نے بزرگی عطا کی۔ تو بچوں کو بھی سرکار غازی سے محبت، حق یہ ہے بزرگ خواتین سرکار غازی کا عشق منزل کمال پہ ہے۔ جوان بچیاں جہاں مصیبت میں پھنسی، غازی کے علم کو آگے پکڑ لیا۔ اس کا مطلب یہ وہ عشق ہے جو سب میں برابر کا، یہ وہ عشق ہے جو سب میں برابر کا ہے۔ اب آپ کے چھٹے بات سے پوچھا گیا کہ سرکار یہ بتائیے کہ آپ کے گھرانے میں کس کا ذکر سب سے زیادہ پسند کیا جاتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا میرے چچا عباس کا۔ یعنی اہل بیت کے
آج میں نے شیروانی بھی نہیں پہنی کہ موٹا لباس کہیں ایسا نہ ہو اشاروں کو قید کر دے، کیونکہ سرکار کی جب ضروری نہیں کہ تلوار سے دکھائی جائے، عباس تو آنکھوں سے لڑا ہے۔ تھوڑا سا اور بیدار ہونا پڑے گا جب میں مجمع دیکھ کے مجلس میں نہیں پڑھا۔ اور خدا تمہیں بتا دوں کہ فہرست بلانے والوں کی اتنی طویل ہے کہ 3 سال ویٹنگ پہ ہے۔ تو یہ محبت ہے کہ حاضر ہو رہا ہوں، کیونکہ تم نے سرکار غازی کا جنون ہے اور میں بھی انہی کا عاشق ہوں۔ وہ بندہ مجھے اچھا نہیں لگتا جو عباس کے ذکر پہ خاموش ہے، کیونکہ جب عباس کا ذکر ہوتا ہے تو نگرانی علی کرتے ہیں۔ نگرانی علی کرتے ہیں۔ یہاں سے فطرہ سن لیجیے سرکار وفا کے سلسلے سے۔ پہلا فطرہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، کیا ہے غازی؟ زیارت سرکار غازی پڑھیں، اس پہ ایک لفظ ہے لعن اللہ من جہل حقہ، اس پہ اللہ کی لعنت جو عباس کے حق کو نہیں جانتا، جو ابھی تک نہیں بولے وہ بھی آئی سن لے، اس پہ اللہ کی لعنت جو عباس کو نہیں جانتا اور جس پہ اللہ لعنت بھیجے وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا، پہلا فطرہ امام کا کیا ہے؟ لعن اللہ من جہل حقہ، اس پہ اللہ کی لعنت جو عباس کو نہیں جانتا، واستحق بحرمتہ، اور اس پہ بھی اللہ کی لعنت جو عباس کی عزت میں کمی کرے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عباس کو سامنے ہے نہیں، عباس کی عزت میں کمی کا مطلب کیا ہے؟ تو آیت اللہ وحید خراسانی نے جواب دیا، عباس کی عزت میں کمی کا مطلب یہ ہے کہ جو چیزیں عباس سے منسوب ہے اگر تم نے اس کی عزت میں کمی کی تو یہ عباس کی عزت میں کمی ہے۔ اب اگر کوئی عباس کے علم کو جوتا پہن کے چوم رہا تو یہ عباس کے عزت میں کمی ہے، یہ عباس کے عزت میں کمی ہے۔ اگر کوئی سرکار غازی کے علم کو جوتا نعوذ باللہ من ذالک پہن کے اتارا تو یہ عباس غازی کی عزت میں کمی ہے۔ آج کس مدار میں ہوں نہیں پتا، آج کفرام آپ نے کتاب لکھی الحسین، اسی کے اندر یہ جملہ ہے کہ آپ کے عالم ربانی سے پوچھا گیا عباس کے علم کی فضیلت بتاؤ، انہوں نے کہا سن لو، موسیٰ کے عصا سے عباس کے علم کی لکڑی بلند ہے۔ میں خود باہر نکل آؤں گا تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی۔ عباس کے علم کی لکڑی یہ چھڑ وہ کہتے ہیں موسیٰ کے عصا سے افضل۔ دیکھو کلیجے میں اترتی ہو بات تو مانو، ورنہ ابھی بھی وقت ہے، چھٹی لو اور جاؤ۔ عباس کو جملے پہ جملہ اور حملے پہ حملہ ابھی بھی وقت ہے، چھٹی لو اور جاؤ، کیونکہ عباس کو وفاداروں کی ضرورت ہے، غداروں کی۔
اہل بیت کے گھرانے کے گھوڑوں کی بات چھوڑ دے، کائنات کا واحد گھوڑا جس کے منہ پہ کبھی لجام نہیں چھوڑ، خدا کے لیے مجھے بلاتے ہو تو سنا کرو، واحد گھوڑا ہے جس کے منہ پہ لجام نہیں چھوڑ۔ وہ جو چمڑے کا پٹا ہوتا ہے نا، وہ عباس کے گھوڑے کے منہ میں کبھی آیا ہی نہیں، جبکہ سارے جانتے ہو کہ بغیر اس کے ڈالے گھوڑے کو قابو میں نہیں کیا جا سکتا۔ اہل سنت والے بھی علامہ فرائی کا جملہ سنو، وہ کہتے ہیں کہ عباس کے گھوڑے کو لجام اس لیے نہیں ڈالا گیا کہ عباس کے گھوڑے کو پتا ہے مالک کو کہاں روکنا۔ لکھتا ہے عباس کے گھوڑے کو یہ پتا کہ مالک نے مجھے کہاں روکنا، کہاں حملہ کروانا، کب کس رفتار سے دوڑانا، کب دشمن کے درمیان داخل کرنا۔ اس لیے عباس نے کبھی گھوڑے کے اوپر لگام ڈالی ہی نہیں، کیونکہ جہاں مزاج ہوتا وہیں یہ رک جاتا تھا۔ جب عباس کا مزاج برہم ہوتا تھا تو لوگوں نے یہی دیکھا کہ ابھی تو اشہر میمنے میں ہے، آگ نہیں ملی تھی، میں سرے میں کھڑا تھا۔ ہواؤں کے گوش پہ سفر کرنا، اکثر اوقات ہوائیں پیچھے رہ جاتی تھی، اشہر آگے بڑھ جاتا تھا۔ یہ عباس کا گھوڑا ہے، ہمارا نہیں۔ اسے سردانے کی ضرورت نہیں ہے، اسے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ عام گھوڑوں سے پڑھ لینا، اس کی ہسٹری عام گھوڑوں سے منفرد تھا۔ اس گھوڑے کی خاصیت یہ تھی کہ اس پہ اگر کوئی بیٹھ جاتا تھا تو یہ آگے سے بھی چھپا لیتا تھا اور پیچھے سے بھی چھپا لیتا تھا۔ یوں خم تھا اس کی پشت جو تھی نا، یوں خم تھی، تو جب کوئی بیٹھتا تھا اولاً تو دو رکھا تھا، ایک گھوڑا جتنا چھوڑا ہوتا ہے نا اچھی نسل کا، اس کا جف ڈبل تھا، جف ڈبل، یعنی جیسے تم نے دیکھا کسی اونٹ کے ایک کوہان ہوتی اور لاکھوں میں ایک کے دو کوہان ہوتی، ویسے یہ دو رکھا ڈبل چھوڑائی، اور جب کوئی اس پہ بیٹھتا تھا بہت غور سے سنے والا تمہیں سلامت رکھے، اگلا چھوٹا طوفان سے زیادہ تیز پڑھ کے نکل جاؤں گا۔ جب کوئی اس پہ بیٹھا تھا تو یہ پیچھے سے بھی چھپا لیتا تھا، آگے سے بھی چھپا لیتا تھا، لیکن پوری زندگی کبھی عباس کو نہ چھپا پایا۔ یہ کبھی عباس کو نہیں چھپا پایا۔ جب کسی شاعر نے خراج عقیدت پیش کیا تو بس اتنا ہی کہا کہ عباس چھپ ہی نہیں سکتا، کیونکہ بادل اگر عباس کو چھپا لے تو پھر ہاشمی چاند کے ساتھ چاند کیسا پڑھنا مجھے چند ہے، لیکن پہلے سمجھاؤ بس تخفف پہ حرمت ہے، جو عباس کی عزت میں کمی کرے وہ بھی اور سے بولا نا لعنتی، جو عباس کو نہ جانے وہ بھی لعنتی، جو عباس کی عزت میں کمی کرے اور وہ بھی رجسٹرڈ لعنتی، کیونکہ یہ لعنت بندوں کی بھیجی نہیں ہے، اللہ کی بھیجی ہوئی ہے۔ امام فرما رہے اس پہ اللہ کی لعنت، اس پہ اللہ کی لعنت۔ جو عباس کو نہیں جانتا
معرفت نہیں کرتا، واستخف بحرمتی، اس پہ بھی اللہ کی لعنت۔ جو عباس کی عزت میں کمی کرے، اس کے بعد آگے امام فرماتے ہیں اس پہ بھی اللہ کی لعنت۔ جو عباس کو قتل کرے، چاہے وہ آنکھ کے ذریعے ہو یا زبان کے ذریعے، اس پہ بھی اللہ کی لعنت بالایدی والالسن۔ چاہے ہاتھ سے قتل کرے یا زبان سے قتل کرے۔ اب آج کے قاتل تو کربلا میں دکھے، میرے مولا یہ زبان کے قاتل کہاں ملیں گے؟ کیا زبان کے قاتل آج بھی ہے جو شبر کو عباس کا معبود ہے؟ وہی تو ہے عباس کے زبان کے قاتل۔ زبانی قاتل وہی تو ہے۔ آخر کسی لوگ کہتے شبر نوف باللہ من ذالک، رشتے میں امام کرتا تھا۔ سب سے پہلے تو یہ پٹیا یاد رکھو کہ امام نے فرمایا ہے معصوم کا قاتل حرام زادہ ہے۔ کامل الزیارات اٹھا کے دیکھو، ابن خلوہ نے امام کا جملہ لکھا ہے کہ معصوم کا قاتل حرام زادہ ہے۔ تو جب حرام زادہ ہے تو پھر شریعت میں داخل کیوں کر رہے ہو؟ پھر محمد عربی نے فرمایا حسین تیرا قاتل کلب ہے، 4 پیروں والا جو سڑکوں پہ ٹہلتا ہے، اب تو بہت گئے، خنزیر ہے، کلیہ ہے، قول معصوم حجت، فعل معصوم حجت، تقریر معصوم حجت۔ جو معصوم نے کہہ دیا وہ حجت، جو کر دیا وہ حجت۔ جس چیز کو دیکھ کے امام نے کوئی ریئیکشن نہیں دیا، خاموش رہے، وہ بھی حجت ہے۔ اب محمد نے کیا کہا؟ کتا اور خنزیر۔ محمد کو کتا اور خنزیر کہے اور تم مامو کہو، انصاف نہیں ہے۔ یہ ہے زبان سے قتل۔ خدا کے لیے کوئی رشتہ نہیں تھا، کسی قسم کا رشتہ نہیں تھا عباس کے ساتھ، شبر ملعون کا۔ ان بکواس کو الگ رکھو، یہ چیزیں مذہب میں داخل نہیں ہونی چاہیے۔ یہ خدا کی قسم ایک افسانہ مطہری صاحب تک نے یہ لکھا۔ اس پورے واقعے کو لکھنے کے بعد آپ لکھتے ہیں اس بےہودہ گفتگو سے قطع نظر کرتے ہوئے، اس کا مطلب ان کے نزدیک بھی یہ بات بےہودہ ہے۔ وقت نہیں ہے ورنہ بقیہ چیزیں بھی بتانا۔ تو کبھی بھی یہ نہ سوچنا کہ رشتہ داری تھی، کیونکہ اس طریقے سے کہوں گا زور سے سن لینا، سلوات اور لعنت میں رشتہ داریاں نہیں ہوتی ہیں۔ جو بیٹھے ہوئے میرے صاحبان کے طرح توجہ فرما لیں، سلوات اور لعنت میں رشتہ داریاں نہیں ہوتی، کوثر اور ابتر میں رشتہ داریاں نہیں ہوتی، شراب میں اور کوثر میں رشتہ داری نہیں ہوتی۔ یہ گھرانہ الگ ہے، وہ گھرانہ الگ ہے۔ آؤ ایک جملے میں اس گھرانے کی شان سمجھا۔ روضۃ المظلومین کتاب کا نام، اس میں ایک فقرہ لکھا عباس کے نانا کے برنامہ ابو البر، کیا نام ہے؟ ابو البر۔ یہ عرب کے عظیم جنگجو تھے، عظیم جنگجو تھے۔ بہت توجہ سے سننا، اگر اس فقرے کو سن لیا نا تو عباس کی ہیبت تمہاری آنکھوں کے سامنے نظر آئے گی، ورنہ پردہ پڑا رہ جائے گا۔ نام ہے ابو البر۔ بچے یہ بھی سنے اس فقرے کو، جوان بھی سنے، بزرگان بھی سنے۔ ابو البر تو یہ جنگ پہ گئے، مقابلے پہ 4 لاکھ فوج آئی۔ یہ اپنے نیزے کو گھما رہے تھے، پھر انہوں نے نیزہ زمین میں ڈال کے جو پکڑا، اسی لمحے ملک الموت نے ابو البر کی روح قبض کر۔ سننا بہت غور سے، اگر سمجھ گئے تو عباس کی ہیبت نگاہوں میں دکھائی دیتی تھی، اور تم مجلس کے بعد کہو گے کہ میں نے یہ ہیبت
3 دن تک صاحب روضۃ المعصومین لکھتے 3 دن تک فوج کھڑی رہی. ابو البر صحیح نظر یہ ہوئے روح قبض ہو چکی. انہی کے قبیلے کے لوگ آئے, نف میں ہاتھ رکھا, تب جا کے سامنے کی فوج کو معلوم ہوا کہ ابو البر گزر چکے. یہ مرنے کے بعد بھی میدان نہیں چھوڑتے. اگر تم کھو گئے ہو, میں تو نہیں کھویا ہونا, یہ مرنے کے بعد بھی میدان نہیں چھوڑتے. اب اگر جو کربلا گئے ہیں وہ جملے کا نشہ ہے, یہ مرنے کے بعد بھی میدان نہیں چھوڑتے. آج کربلا کی دھرتی پہ مارنے والے لاپتہ ہے, عباس فرات ہے. جسے عین اللہ نے دیکھا ہو, لسان اللہ نے زبان چسائی ہو, ید اللہ نے اٹھایا ہو. اسی لیے تو اپنے غیر بھی طالب مصری تک لکھ گیا کہ اگر اللہ کی طاقت دیکھنی ہو تو علی کو دیکھنا, اور علی کی قوت دیکھنی ہو اور اگر علی کی قوت دیکھنی ہو تو عباس کو دیکھنا, اگر خدا کا جلال دیکھنا ہو تو علی کو دیکھنا, اگر علی کا جلال دیکھنا ہو تو عباس کو دیکھنا,
قوت دیکھنی ہو تو علی کو دیکھنا، اگر علی کی قوت دیکھنی ہو تو عباس کو دیکھنا۔ اب سارے جملوں کے درمیان میں علی ہے، لیکن ایک جملہ ایسا ہے جس میں علی شامل نہ ہوں گے۔ اگر خدا کی عطا بغیر ہاتھ کے دیکھنی ہو تو خدا کو دیکھنا یا پھر عباس کو دیکھنا۔ لکھتے ہیں، سن لیجیے گا، میں نے بار بار کہا عباس شجاعت علویہ کا وارث ہے، بغیر ہاتھ کے یا وہ دیتا ہے یا عباس عطا کر کے۔ ایک اہل سنت کا ایک جملہ سناؤں، عباس کا عاشق تھا۔ دیکھیے عباس کے عشق کے لیے مذہب کی قید نہیں ہے، وفا کی قید ہے۔ جس میں وفا پائی جائے گی وہ عاشق عباس ہوگا۔ اہل سنت کا جملہ ہے، اس کے عقیدے سے میرا متفق ہونا ضروری نہیں، لیکن فطرہ بڑا پیارا۔ وہ کہتا ہے کہ جب اپنائیت بڑھ جاتی ہے نا تو جیب ایک ہو جاتی ہے۔ خدا کرے اس فطرے کو تمام افراد سن بھی لیں، سمجھ بھی لیں۔ فطرہ یہ ہے کہ جب اپنائیت بڑھ جاتی ہے تو جیب ایک ہو جاتی ہے۔ عالم بھائی اللہ کی قسم، اس نے جس عقیدے پہ کھڑے ہو کے یہ فطرہ کہا ہے نا، تعلیم مصری نے میں سمجھ ہی نہیں سکتا کہ کوئی ایسا بھی خراج پیش کر سکتا ہے۔ وہ عباس کے ہاتھ نہ ہونے کی وجہ بتا رہا ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ اپنائیت جب بڑھ جاتی ہے تو جیب ایک ہو جاتی ہے۔ مجھے کچھ ضرورت ہے، میں نے کہا میں ہاتھ اٹھا لے رہا ہوں، جیب میں ہاتھ ڈال کے نکال لو۔ کہتا عباس حسین کی وجہ سے تمہارا اتنا اپنا ہو گیا ہے، اپنے ہاتھ ہٹا دیے ہیں، دروازہ کھول دیا ہے، جتنا لینا چاہو۔ یہ اپنائیت کی دلیل ہے۔ تو بس حملے کا پہلا قدم الحمدللہ قبلہ کا بار گئے تو آپ جس طرف رخ کیے ہوئے ادھر سے میں سارا مضبوط ہو چکا، میں بنا بھی مضبوط ہے، قلب لشکر بھی مضبوط، لزوم بھی، قدوم بھی، جیش بھی، حرامت دستہ بھی، سارے مضبوط بیٹھے۔ یہ فطرہ یہاں لکھا ہوا ہے۔ آیت اللہ ابراہیم قرباسی نجفی اپنی کتاب خصائص میں لکھتے ہیں، سن لینا فطرہ۔ وہ کہتے ہیں جو بھی جس میدان میں بھی عباس کے مقابلے پہ آیا، بس آیا تھا کہ گیا۔ میں نے کہا ہے قیمتی فطرہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو بھی عباس کے مقابلے پہ، تم ابھی تک نہیں پہنچے، جو بھی عباس کے مقابلے پہ جس میدان میں بھی آیا، بس آیا کہ گیا۔ وہ آگے لکھتے ہیں کمال تو یہ تھا کہ جانے والے کو بدن سے زیادہ اس کے سر کو جلدی ہوتی تھی۔ وہ آتا تھا عباس کے سامنے، اس کے بدن سے زیادہ
اس کے سر کو جلدی ہوتی تھی، بدن پیچھے رہ جاتا تھا. خدا کے لیے توجہ کر لو، بدن پیچھے رہ جاتا تھا، سر آگے نکل جاتا تھا. آگے لکھتے ہیں کہ تلوار چلانے کا سلیقہ وہ تھا کہ اکثر عباس کی تلوار گزر جاتی تھی، سر وہیں کا وہیں رکھا رہتا. جذبہ تو آئے بچوں کے اندر. یہ تو میں ہمیشہ مجلسوں میں پڑھتا ہوں عالم بھائی کہ جب کسی شیعہ کا کوئی بچہ پہلی بار نعرہ لگائے تو باپ کو چاہیے گھر جا کے نظر دلائے اور 2 رکعت شکرانے کی نماز پڑھے. نظر اس لیے دلائے کہ بیٹے نے علی کا نام لیا ہے، دشمن علی کا نام. یہ فطرہ، اور آپ دیکھیے گا مجمع کی طرف اور کل کرتے تک اس میسج کو پہنچائیے گا کہ یہ فطرہ سنا کیسے گیا. جب بھی کسی کا بیٹا پہلی بار محفل میں، مجلس میں، فضائل پہ نعرہ لگائے تو باپ کو چاہیے گھر جا کے نظر دلائے، شکرانے کی نماز پڑھے. نظر اس لیے دلائے کہ بیٹے نے علی کا نام لیا، دشمن علی کا نہیں، اور شکرانہ اس لیے پڑھے کہ ماں نے امانت میں خیانت. یا تو علی کے نام کا نعرہ نہ لگاؤ، اور لگاؤ تو پوری قوت سے جواب دیا کرو. یہ جو 20% لوگ خاموش حال بھائی بیٹھے رہتے سرکار، یہ علی کے نام کی توہین ہے. خاموش بیٹھے کیوں؟ تمہارا مولا نہیں ہے. مزاج کو برہم نہ کیا کرو میرے بھائی. یہ کوئی ایسا نام ہو جو تمہیں نعوذ باللہ من ذالک شرمندہ کرتا ہو تو چلو منہ جھکا کے لے لو. جس نام نے تمہیں کبھی شرمندہ نہیں کیا، یا کمزور دل والا نام لے لے تو طاقتور بن جائے. بھائی 8ویں امام کے قول کو کہاں لے کے جاؤ گے کہ آپ نے فرمایا کہ شیر بکری کی طرح ململاتا اگر اپنی آواز سے پہلے میرے دادا کا نام نہ لیتا. اور کچھ لوگ اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ زیادہ پڑھ لکھ چکے ہیں، علماء میں سے نہیں، کچھ لوگوں کو اپنے علم کا ذرہ ہوتا ہے، غرور کہ ہم نے زیادہ پڑھ لکھ لیا، اب ہمیں داد ہاتھ اٹھا کے دینے میں شرم آتی. علی کا نام کیسے لیں؟ ہم ٹھہرے پروفیسر لیکچرر، یاد رکھو ابو جہل بھی بہت پڑھا لکھا آدمی تھا، اور اس کے علم کے بارے میں نے خود کتابوں میں پڑھا ہے. اتنا پڑھا لکھا تھا کہ اونٹ جہاں سے گزرا کرتا تھا نا قافلہ، اس میں پیروں کے نشان دیکھ کے بتا دیتا تھا کہ اس میں نر کتنے ہیں، مادہ کتنے، میل کتنے،
فیمیل کے لیے. اس کے بعد ان میں فیمیل میں یہ بتا دیا کرتا تھا کہ ان میں باقرہ کتنی حاملہ کتنی. تو تھا تو پڑھا لکھا، غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں، کتابوں میں باقاعدگی سے ابو جہل کے بارے میں لکھا ہے کہ بڑا پڑھا لکھا تھا، لیکن جیسے ہی علی کے مقابلے پہ آیا ساری پڑھائی لکھائی ایک طرف رہ گئی، دنیا اس کا نام بھول گئی. آج بھی ابو جہل کے نام سے جانا جاتا ہے. کبھی علم کو اہل بیت کے مقابلے میں نہ لانا، دولت کو اہل بیت کے مقابلے میں نہ لانا. خدا اس کی عزت اسی دنیا میں جلا کے راکھ کر دیتا ہے جو اہل بیت کے مقابلے میں آتے ہیں. اسی دنیا زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں پڑی. دیکھ دنیا ایک بہت بڑے ہمارے مذہب میں بھی اس کے بہت چرچا ہونے لگا تھا. حضور وہ ذاکر نائک اس ٹی وی پہ آتا تھا. ہمارے مذہب کے شیعہ اکثر یہ کہا کرتے ہیں قبلہ آپ لوگ کیا تقریر کرتے ہیں، تقریر کو ہر سامان چل بولتی بند کر دینا. یاد رکھیے وہ علم کسی کام کا نہیں جس میں اہل بیت کی مودت نہ ہو. بھائی ہو گیا اوقات کھل کے آ گئی. 70% بخدا ممبر پہ بیٹھا ہوں، 70% عوام الناس میں سے ایسے تھے جو قصیدہ پڑھتے تھے ذاکر نائک کا. بہت اچھی تقریر، بہت اچھی تقریر، بہت اچھی تقریر، اتنا اچھا مقرر، اتنا اچھا مقرر. ایک دن اسی نے چلا کے کہا یزید رضی اللہ. اوقات کھل کے سامنے آ گئی اور جیسے ہی رضی اللہ کہا تھوڑے دن میں پیس ٹی وی پہ تالا. برطانیہ کے اخبار نے آتنکوادی گھوشت کر دیا. تو یہ تو پرانا اصول ہے کہ جو حسین کے مقابلے میں آئے گا وہ کل بھی آتنکوادی تھا، وہ آج بھی آتنکوادی ہے، کل بھی آتنکوادی ہے. اور یہ جو علی کا نام ہے نا جو اونچی آواز میں لیا کیجیے. ایک قصہ سنا دیتا ہوں. قصہ ہی مولانا روم نے لکھا ہے کہ کسان جہالت کے اندھیرے میں علی کو نہ دیکھنا، یہ یاد رکھنا. ایک کسان تھا، روزانہ صبح 4 بجے اٹھتا تھا اور اٹھ کے اپنے بیل کو لاٹ مار کے کہتا تھا اٹھ. بیل اٹھتا تھا، اس پہ ہل رکھا، کھیت میں گیا، زمین جوتی، شام میں واپس آیا، بیل کو باندھ دیا. ایسے مہینوں چلتا رہا. ایک دن اسی کسان کے گھر شیر آ گئے رات. اس نے بیل کو کھا لیا اور چونکہ پیٹ بھر گیا تھا وہیں لیٹ گیا. کسان صبح اٹھا، کہیں اگر پہنچ گئے تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اٹھا، اٹھنے کے بعد اس نے شیر کو ایک لات ماری. شیر کو غصہ تو بہت آیا، سوچا اسے کھا لوں. پھر ذہن میں اس کے خیال آیا کہ اگر دن کے اجالے میں دیکھتا تو کبھی یہ جرات نہ کرتا. تو یاد رکھو علی کو رات کے اور جہالت کے اندھیرے میں نہ دیکھنا، محمد کے علم کی روشنی میں دیکھو. علی کو پہچانو، یہ نام اس میں اعظم الاعظم ہے. اس نام سے بلائیں دور ہوتی ہیں. پھر کہتے مولوی صاحب پریشانی میں گھیر رکھا ہے، منہ سے یاد نہیں نکلتا ہے. تو پریشانیاں نہیں گھیرے گی تو کیا خوشیاں آئیں گی؟ جب بھی علی کا نام لو اونچی آواز میں، کیونکہ ہم سب کے ابو جان حضرت آدم جنت کے دروازے کو پکڑ کے ڈھکیل رہے ہوں گے، لیکن جنت کا دروازہ نہیں کھلے گا، پسینے میں بھیگ جائیں گے. پھر آواز دیں گے معبود میں تیرا نبی، زمین پہ پہلا خلیفہ ہوں، حجت ہوں، صفی اللہ ہوں. دروازہ کھولتا کیوں نہیں؟
آواز قدرت آئے گی، آدم ایک قیامت اور آ جائے، چہرے دیکھنا، ایک قیامت اور آ جائے، دروازہ نہیں کھلے گا۔ معبود کیوں؟ میں تیرا نبی نہیں، کیا ہو حجت نہیں، کیا ہو زمین پہ پہلا خلیفہ نہیں، کیا ہو سبھی اللہ نہیں، کیا ہو کیا پھر کیوں نہیں کھلتا؟ کیا ایک قیامت اور آئے تب بھی نہیں کھلے گا؟ کب کب کھلے گا؟ جب تک یہ عالی نہ کہو گے۔ حضرت آدم نے یاری کہا، دروازہ کھلا، آدم اندر۔ آیت اللہ نعمت اللہ جزائری علامہ مجلسی کے داماد آگے تشریح میں لکھتے ہیں کہ کمال تو یہ ہو گیا کہ جیسے ہی آدم اندر گئے، سگے بیٹے حضرت حابیل نے قدم بڑھایا، دروازہ بند۔ معبود جب ابو نے کہہ لیا تھا تو بیٹوں کو چھوٹ مل جانی چاہیے تھی۔ سرکار اس سلسلے پہ آپ کی دعا چاہیے، جب ابو نے کہہ لیا تو بیٹوں کو چھوٹ مل جانی چاہیے تھی۔ عجب نہیں جواب قدرت آئے، شاہد رضوی علی کا نام ہے، نماز مسجد نہیں کہ 10 پڑھنے تو سب میں سے ساتھی۔ جتنے یالی کہتے جائیں گے جنت میں، آپ یہ میرے ساتھ، جتنے یالی کہتے جائیں گے پیچھے والوں جتنے یالی کہیں گے بس جنت میں جائیں گے۔ تو حضور والا جو دنیا میں نہیں کہہ رہے، وہ انعام میں یہ فکرہ دے دے کہ جو جنت میں یالی کہے گا دروازے پہ، وہی جنت میں جائے گا۔ تو وہاں یالی وہی کہے گا جسے یہاں کہنے کی یاد ہے۔ گردن میں منصاب یہاں پہ سریا پڑی ہوگی، کیا یعنی کہے گا؟ دیکھو یہ نام ہے مقدس نام، چاہو گے تو پاؤ گے۔ ہمارے مذہب میں ان ناموں کو ہلکا بنانے کا تمہیں دل تھا، اس لیے سنا دیتا ہوں۔ مصیبتیں، اسی کتاب میں یہ فقرہ بھی موجود ہے۔ مصیبتیں کتنی صنف ہیں اس کائنات میں؟ صنف کتنے؟ ہاں ادھر سے آواز آئی 4۔ یاد رکھو دنیا عام لوگوں کے نزدیک صنف 4 ہے، علماء نے صنف 6 لکھی۔ سامنے، پیچھے، دائیں، بائیں، سمتیں کتنی ہوئی؟ ہاں وہی تو خراسانی میں 6 سمت تحریر فرماتے ہیں۔ کتنی سمتیں ہیں؟ 6، چاروں طرف، اوپر اور نیچے۔ اسی کتاب میں یہ جملہ حق تو نہیں تھا لیکن پھر بھی بتا دے رہا ہوں، اسے محفوظ کر لینا۔ اسی کتاب میں جملہ ہے کہ اگر مصیبتیں 6 سمت سے ٹوٹ پڑے، مشکلیں 6 سمت سے آ جائیں، پریشانیاں 6 سمت سے داخل ہو جائیں، تو بس ایک مرتبہ آسمان کی طرف دیکھ کے چلا کے کہو، یا ابوالفضل داخل ہوگا، اے عباس میں تیری پناہ میں آ گیا۔ عباس تمہیں بچا دے، بس کہنا کیا ہے؟ عربی کا جملہ یاد رکھنا، یا ابوالفضل داخل، عباس اے ابوالفضل العباس، ہم تیری پناہ میں آ گئے۔ لفظ یہی ہے کہ جو مصیبت جہاں ہو سکتے میں آ جائے۔ سکتا سمجھتے ہو؟ ایسی کیفیت جس میں کوئی مومنٹ نہ ہو، مصیبتیں جہاں ہیں وہی اٹھ جائیں گی، پریشانیاں جہاں ہیں وہی رک جائیں گی، ساری مشکلیں جہاں ہیں وہی رک جائیں گی۔ قدم کیا ناخن برابر، انمولا برابر، بور برابر آگے نہیں بڑھے
سے پہلے تو یہ جان لو کہ ابوالفضل عباس کی کنیت نہیں ہے، کیونکہ فضل حضرت عباس کے تیسرے بیٹے کا نام، اور کنیت ہمیشہ بڑے بیٹے سے جوڑی جاتی۔ بات کلیئر ہو گئی؟ یہ ابوالفضل کیسے ہیں میں بتاؤں۔ حسین 3 دن کے رسول نے آغوش میں دیا، آواز دی یا ابا عبداللہ۔ ابھی تو عبداللہ نامی کوئی بیٹا بھی نہیں حسین کے ہاں، خود ظاہراً 3 دن کے ہیں۔ یا رسول اللہ آپ نے ابا عبداللہ کہا کیوں؟ کہ اللہ کے تمام عبد پہ حسین کو وہی فضیلت حاصل ہے جو باپ کو اپنے بیٹوں پہ ہوا کرتی ہے، ویسے ہی فضیلتوں پہ عباس کو وہی فضیلت حاصل ہے جو باپ کو بیٹوں پہ ہوا کرتی ہے۔ فضیلتوں کی وجہ سے یہ ابوالفضل ہے، ورنہ فضل تو تیسرے بیٹے عبداللہ، عبیداللہ، فضل، محمد، یہ آپ کے 4 بیٹے اور آپ کے بھائی بھی 4 ہی، یہ بھی کمال ہے۔ تو فقرہ قیمتی ہے، یہ ہر گھر میں کتاب، لیکن چاٹا نہیں ہے، تو اس میں سے ایک جملہ سنا دیتا ہوں، صرف حضرت عباس کے میدان جنگ میں آنے کا اور سامنے جو دشمن کھڑے تھے۔ دیکھیے فضیلت پہ جتنا بولتے اہل بیت کے دشمن جب ذلیل ہونا تو اتنا ہی خوش ہونا چاہیے، کیونکہ اس بات پہ سیدہ دعائیں دیتی ہیں۔ یہاں پاس 9 لاکھ فوج کو دیکھ کے پتہ کیا کہتے؟ یا الانبیاء و ابناء الرعیہ، اے کمینوں، اے رذیلوں۔ یار مولانا اچھے حساب سے بتائیں اس مجمع کو کہ 4 دشمن اگر سامنے کھڑے زبان تانوں سے چپک جاتی، 9 لاکھ کے سامنے عباس کیا کہہ رہے ہیں؟ کمینوں، ذرا سا پیچھے والوں جان جانا، اے کمینوں، اے رذیلوں، اور اے بکریاں چرانے والی کی اولادوں۔ تم ہمارے مقابلے پہ آؤ گے، تمہارے شجرے کا کوئی پتہ نہیں۔ آگے فقرہ سنو، مقتل عباس کتاب کا نام ہے، اس میں یہ فقرہ لکھا ہوا ہے، سنو گے طبیعت خوش ہو جائے گی۔ 15 اگست قریب آج ہر جگہ ترنگا لہرایا گیا۔ خدا ہمارے ملک کو سلامت رکھے۔ حسین نے خواہش ظاہر کی تھی اس ملک کی، ہم عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اس ملک کو، کیونکہ ملک کے کبھی غدار نہ ہونا، ورنہ حسین کے خواہش کے غدار ہو جاؤ گے۔ بھئی جملہ میں آپ کی خدمت میں پڑھ گیا اور اب اگلا فقرہ پڑھ رہا ہوں، سن لینا۔ عباس کے بعد جو کربلا میں تلوار تھی نا، حوالے کے لیے میں حاضر ہوں، بلکہ کتاب کا نام بتا دیا، مقتل عباس، اس میں یہ فقرہ لکھا ہے کہ کربلا جو تلوار عباس لے کے گئے تھے، میدان میں نہیں، جو لے کے گئے تھے لڑنے کی، وہ ہندوستان کی بنی ہوئی تھی، اسی لیے تو عباس نے رجب میں پڑھا تھا، میں تم پہ ہندوستان کی تلوار سے اتنا حملہ کروں گا کہ حسین کا دشمن زمین سے مٹ جائے گا۔
نہیں ہوتا، آپ بلند ہوتے ہیں۔ اور کتاب کا نام نوٹ کر لیجیے، کتاب کا نام ہے ثواب العمل اقراب العمل۔ اس میں مولا کی حدیث ہے، سرکار کائنات میں ایک مرض ایسا ہے جس کا کوئی علاج نہیں۔ وہ مرض کیا ہے؟ منافقت۔ منافقت کیا ہے؟ قاتل بھی رضی اللہ، مقتول رضی اللہ۔ آپ بھی اچھے، آپ بھی اچھے۔ یاد رکھیں منافق کی اگر پہچان کرنی ہو تو کولڈ ڈرنک کی چند بوتلیں لے لیں اور ایک بوتل کا ڈھکن باقی رکھے، بقیہ سب پھینک دیں۔ اس بوتل کے ڈھکن کو ہر بوتل پہ فٹ کریں، اگر سب پہ لگ جائے سمجھ لیجئے منافق ہے۔ جو انسان ہر جگہ فٹ ہو اور اس کا کوئی دشمن نہ ہو، سمجھ لیجئے پکا منافق ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں میرا تو کوئی دشمن نہیں ہے، اس کا مطلب کہ آپ منافق ہیں۔ آپ نے کبھی زندگی میں حق بولا ہی نہیں۔ اس لیے کہ مولا کائنات نے اپنے بیٹے محمد حنفیہ سے کہا تھا، اے میرے لال، اگر کائنات میں تمہارا کوئی دشمن نہ ہو تو مصلی بچھاؤ، عبادت الہی کرو اور پھر خدا سے سوال کرو کہ کیا اس نے تمہیں کوئی کمال نہیں دیا ہے؟ اگر تمہارا آہستگی سے پڑھاؤ، اگر تمہارا کوئی دشمن نہ ہو تو مصلی بچھا کے خدا سے سوال کرو کہ کیا اس نے تمہیں کوئی کوالٹی، کوئی کمال نہیں دیا ہے، کوئی کوالٹی، کوئی کمال نہیں دیا ہے، کوئی کوالٹی، کوئی کمال نہیں دیا ہے۔ محمد حنفیہ نے پوچھا بابا کیوں؟ آپ نے فرمایا دشمنی کمال سے ہوتی ہے، زوال سے نہیں۔ دشمنی کمال سے ہوتی ہے، زوال سے نہیں ہوتی۔ اب میں کائنات میں گھٹنوں علی کے دشمن دیکھ کے اس سوچ میں پڑ گیا، میرے اللہ تو نے اپنے علی کو کتنا کمال دیا ہے۔ یاد رکھیے اس کا کوئی دشمن نہیں ہے، وہ منافق ہے۔ جو دوست پوری زندگی آپ کی صرف تعریف کرے، سمجھ لیجئے چمچہ ہے، دوست نہیں ہے، چمچہ ہے۔ کیونکہ دوست کی مثال اہل بیت نے آئینے کی ہے۔ آئینے کا کمال کیا ہے؟ کیمرے کی نہیں۔ ہاں، اس لیے کہ آج کل تو اوپو اور ویوو میں ایسے کیمرے ہیں جو کالے کو بھی گورا بنا رہے ہیں۔ تو ان چکروں میں نہ پڑیے گا، کیمرے کی مثال نہیں دی اہل بیت نے، آئینے کی۔ آئینے کا کمال یہ ہے کہ چہرے پہ اگر ایک داغ لگا، نوجوانوں توجہ فرما دینا، اگر آئینے کا کمال یہ ہے کہ اگر چہرے پہ ایک داغ لگا ہے تو آئینہ دکھا دے گا، اور اگر تم غصے میں آئینے کو توڑ دو اس کے ٹکڑے ہو جائیں گے 100۔ جس ٹکڑے کو اٹھا کے دیکھو گے اس میں وہی داغ نظر آئے گا۔ اس کا مطلب دوست ہو اچھا جو آئینہ ہو، چمچہ نہ ہو۔ آئینہ بنے دوست، اگر کمی نظر آئے تو بتائے، اگر اچھائی نظر آئے تو بتائے، اگر سر سجدہ خالق میں نہیں رکھ رہا ہے دوست تو اسے سمجھائے۔ دو چار باتیں تو کر دوں گا، سر سجدہ خالق میں نہیں رکھ رہا، جوانی میں نماز نہیں پڑھی، کیوں؟ سید سجاد ضعیف تھے۔ یاد رکھنا عزاداری کبھی نماز کے راستے میں حائل نہیں ہوتی، بلکہ وہ نمازیں مضبوط ہوتی ہیں جو عزاداری کے راستے سے گزرتی ہیں۔ آج توجہ کیا ہوگا میرے نوجوانوں، مصلی پہ کھڑے ہوا کرو، اس لیے کہ یہ تمہاری جگہ ہے
کسی اور کی جگہ نہیں. یہاں اگر کوئی اور کھڑا بھی ہے تو اس سے سوال کیا جائے گا. اس لیے کہ خدا نے قرآن میں نماز کا حکم صاحبان ایمان کو دیا ہے، مسلمان کو نہیں. میں کافی سال پرانا اپنا ہی ایک جملہ دہرا رہا ہوں، بہت بڑا. میں نے یاد رکھو اگر دشمن علی کبھی مصلی پہ کھڑا بھی ہو جائے تو اس کی نماز ایسے ہی ہے جیسے کوئی سائیکل اسٹینڈ پہ کر کے چلاتا ہے. سائیکل اسٹینڈ پہ چلاتا کہ صبح سے لے کے شام تک چلاتا ہے، جہاں سائیکل ہے وہیں رہے گی. تو دشمن علی کی نماز ایسی ہے، تم پڑھا کرو، نمازیں تمہارے لیے آئی. یاد رکھو جو کائنات کا سب سے بڑا عزادار ہے وہی سب سے بڑا عبادت گزار ہے. سید العابدین اسی کا لقب ہے، سید الساجدین اسی کا لقب ہے. اور سید العابدین کی شجاعت کے بارے میں صرف ایک جملہ سنو تاکہ تمہیں پتا چلے کہ کیسے شجاع نہیں گئے تھے اسے. شب عاشور سے کچھ قبل سید سجاد نے آواز دی، چچا عباس سرکار وفا آئے، بھیا اکبر سرکار علی اکبر آئے. درمیان میں امام سجاد ہے، امام ہے نا. کبھی کبھی ائمہ کی فضیلت سن لیا کرو، امام ہے نا. درمیان میں امام سید العابدین ہے، سید سجاد ہے، داہنی طرف حضرت عباس ہے، بائیں طرف بھائی علی اکبر ہے. ایک مرتبہ گھوڑے کی سیٹ پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں چچا یہ گھوڑے نہیں آئے ہیں. حسین نے اپنی طاقتیں بانٹ دی ہے، ورنہ ہمت نہیں تھی کہ ایک لشکر کربلا آ جائے. محمدی نے اپنی کتاب آیت اللہ محمدی نے اپنی کتاب میں یہ لکھا ہے کہ حضرت مسلم کی شجاعت یہ تھی کیا سکے کو اس انگلی پہ رکھ دیتے اور اس انگوٹھے سے سکے کے پورے نشان کو مٹا دیتے تھے. کیا سننا چاہتا ہے اس انگلی پہ رکھے عالم کا نام بتایا، یوں انگوٹھے کے دور سے نشان سکے کا مٹا دیا کرتے تھے. ایک دن حضرت عباس نے پوچھ لیا بھائی مسلم یہ چکر کیا ہے، یہ نشان کیوں مٹاتے ہیں؟ کافی سے زمانے کو بتا رہا ہوں، حسین کے مقابلے پہ آؤ تو مٹا دوں گا. یہ سرکار عبداللہ انہیں کیا سمجھتے ہو؟ زینب کے شوہر، بیوی زینب کے شوہر ہیں. جب بیوی اتنی شجاع تمہارے گھر شجاعت کا معیار کیا ہے؟ 20 نیزہ اٹھائے ہو، تلوار نکالے ہو، خنجر ہاتھ میں لیے ہو. یاد رکھنا زمانے کی مورتیں الگ ہیں، زینب الگ ہے. میں تو پورا فقرہ پڑھ گیا. تمہاری مورتیں الگ ہیں، زینب کی شجاعت الگ ہے. آؤ قرآن سے زینب کی شجاعت ثابت کرو. ایک نبی ہے موسیٰ، خدا
نے کہا موسیٰ مصر جاؤ. پہلے واقعہ سنا دوں. مصر میں ایک مرتبہ موسیٰ کے شیعہ سے ایک بندے کی لڑائی ہوئی. موسیٰ نے آستین سمیٹا ایک مکہ مارا. موسیٰ کے شیعہ کا جو مخالف تھا وہ ڈھیر ہو گیا. موسیٰ کو دیکھا مصر سے. خدا نے کہا موسیٰ مصر جاؤ. موسیٰ نے کہا معبود تو میری کمر مضبوط کر دے. میں نے مصر میں ایک بندہ مارا ہے. یہ سارا مجمع لطف لے تو پھر ذکر کہوں میں نے مصر میں ایک بندہ مارا ہے. قرآن کہہ رہا موسیٰ وہاں نہیں گئے جہاں گئے بندہ مارا تھا. اور زینب وہاں گئی ہے کس گھر کے ہر بندے کو حسین نے کربلا میں اس سے آگے کیا بیان کرو. جب موسیٰ وہاں نہیں جائے جہاں کے ایک بندے کو مارا. زینب وہاں گئی ہے کہ شام کے ہر گھر کے ایک بندے کو حسین نے مار رکھا. جب راتیوں نے کہا ہم نے تمہارے حسین کو گھیر کے مار دیا. جلیل سے کہہ رہے تھے کہ وقت تھوڑی جگہ یہ حملہ کیا اور وہ حسین کو قتل کر دیا. اس وقت جناب زینب جلال میں آئی اور آنے کے بعد کہتی ہے یزید دربار سے نکل شام کے ہر گھر کے دروازے پہ جا. زینب تمہارے اوپر کرم بنائے رکھے. دربار سے نکل اور شام کے ہر گھر کے دروازے پہ جا. ہر گھر کی عورتیں اگر اپنے رشتہ داروں کو روٹی نہ ملے گھر کے فرد کو میرے بھائی نے مارا. ایک جملہ سنا ہی دیتا ہوں زبان کی نوک تک آ گیا. لوگ سرکار پڑھ دیتے ہیں. یہ کتاب میرے پاس رکھی ہے شہادت عظمیٰ. اتنا پڑھا اس کتاب سے کہ اس کی جلد بہت اتنا پڑھا اور ابھی بھی بہت کچھ باقی. تو لوگ پڑھتے تھے مولا حسین کے کربلا میں نیزہ برداروں نے تیر اندازوں نے تیر چلائے نیزہ چلائے اور مولا زین سے زمین پہ آ گئے. خاکہ بتا امام جب تک اپنا اختیار نہ دکھائے. امام حسین نے حملے کیے ہیں. اب ایک جملہ سرکار اس فکرے پہ آپ سے دعا چاہیے مجھے. یاد رکھنا مرشد آباد کے مومنین اور کلکتہ سے آئے ہوئے مومن یاد رکھیے گا کیا کیا حسین نے. حملہ کیا اور حملہ کرنے کے بعد کہتے کیا جاتے ہیں عباس اٹھو اپنے بھائی کی جنگ دیکھو. اس کا مطلب عباس سے اچھی جنگ کر رہے تھے. جو فکرہ یاد رہ جائے گا میری بھی اور تمہاری بھی. اللہ تمہیں
وجل کو ہلکا سمجھا ہے؟ لوگ کوفے کے دروازے سے ٹکرا رہے تھے. ایک جملہ ہے خدا کی قسم، اگر سمجھ گئے تو میری طرف سے واہ. امام حسین نے جب تلوار نکالی ہے نا تو ایک فقرہ کہا ہے، اپنی کتابوں میں نہیں، اسفرائینی نے اپنی کتاب میں لکھا کہ حسین نے تلوار یعنی ذوالفقار نیام سے نکالی اور نکالنے کے بعد کہا آج تک تم نے بکھرے علی الگ الگ جنگیں دیکھے ہوں گے، آج سمٹاری قیامت کی جنگ ہے، بلکہ قیامت روح کے جنگ ہے. ایسی جنگ لڑی ہے حسین. عباس کا بڑا بھائی ہے حسین. اس جملے میں ہی سرکار سارا جملہ تھا. عباس کے بڑے بھائی کا نام ہے حسین. میں نے یہی تو دیکھا ہے نا کہ حسین بیٹھے ہیں، عباس کو کھڑے. اس سے اچھی کسی نے شجاعت حسین پڑھی ہو تو دیجیے گا. جس انداز میں سنانے لگا، حسین بیٹھے عباس کو سر جھکائے کھڑے. کبھی تو سوچو کہ وہ حسین کتنا شجاع ہوگا جس کے سامنے قیامت سر جھکا کے جس کے سامنے قیامت سر جھکا کے ہاتھ ہلکا ہوا گیا ہے میرا عباس. دیکھو ضروری نہیں کہ عباس کے مسائل پڑے گئے، بس اتنا سوچ لو نا کہ جسے ہر جگہ یہ کہہ کے روکا گیا ہے کہ تمہیں کربلا کے لیے مانگا گیا ہے، اسے کربلا میں بھی لڑنے کی اجازت نہیں دی. چند فقرے سرکار وفا کے مسائل کے پڑھنے میں قبلہ بیٹھا ہوا تھا. دو فقرے میں نے عزیز مرتضیٰ کو بھی دکھائے کہ کام میں دعا مانگتا ہوں ہمیشہ کہ مجھے موت آئے تو عباس کے مسائل پڑھتے ہوئے آئے. کیونکہ نہ غازی کے فضائل کوئی سمجھ سکا، نہ غازی کے مسائل کوئی سمجھ سکا. ورنہ وہ حسین ایک جملہ میں پڑھوں گا تو چیخ مار کے روگے. شہادت نہیں پڑھی، صرف دو جملے مجھے پڑھنے ہیں. اس کتاب میں وہ جملہ لکھا ہے کہ عباس کے سر پہ ایسا گرز لگا تھا کہ عباس کا مغز نکل کے باہر گیا. سینہ پیار رکھا کرو. عباس کے مسائل سننے سکینہ ضرور آتی ہے. تڑپ کے رویا کرو، بلک کے رویا کرو. بہت مظلوم ہے میرا مولا عباس. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ
اگر حافظ کفایت حسین صاحب کا ایک فقرہ سنا رہا ہوں، سن لینا۔ عباس روز عاشورہ اپنی زوجہ لبابہ بی بی کے خیمے میں گئے۔ سرکار کی زوجہ کا نام لبابہ تھا۔ خیمے میں گئے، کیا دیکھا؟ لبابہ اپنا سامان باندھے زمین پہ بیٹھی ہوئی ہے۔ میں نے پڑھ دیا، تم نے سن لیا۔ عباس کی زوجہ خاک پہ بیٹھی ہو اور وفادار سر و سینہ نہ پیٹے۔ سن لو مسائل، میں تمہیں کوئی زبردستی نہیں کہوں گا رونے کے لیے۔ عباس کی زوجہ لبابہ نے سامان باندھا ہوا ہے، خاک پہ بیٹھی ہوئی۔ عباس تڑپ گئی، لبابہ خاک پہ کیوں بیٹھی ہو؟ لبابہ نے رو کے کہا، والی و وارث مجھے نجف کا راستہ بتا دیجیے، مجھے نجف کا راستہ۔ اگر میں آج مسائل نہ پڑھ سکوں تو مجھے معاف کر دینا، مجھے نجف کا راستہ بتا دیجیے۔ ایک مرتبہ عباس نے رو کے کہا، لبابہ آپ سے یہ امید نہ تھی، میری آقا زادی زینب کو جنگل میں چھوڑ کے آپ نجف جانا چاہتی ہے۔ سب کے خیمے میں سکینہ نومر بنا رہی ہے، میرے خیمے میں 26 بار۔ زیادہ طویل ہے نہیں، لیکن یہ بات ہے کہ جب تک زندہ رہو گے اس مسائل کو سوچ کے رہو گے۔ اب سروسینہ پیارا نہ کرنا، مولا کی طرف سروسینہ پیارا نہ کرنا چاہیے۔ کلیجے پہ ہاتھ مارو تو ہائے حسین اپنے بھیا کا پرسہ لے لیجیے۔ اے بی بی سیدہ اپنے بیٹے عباس کا پرسہ لے لیجیے۔ اے بی بی ام المؤمنین اپنے بیٹے عباس کا پرسہ لے لیجیے۔ اے تماچے کھانے والی سکینہ، اے وہ بی بی جس کے کان زخمی ہے۔ بی بی نے پتہ کیا کہا؟ کہ صبح سے سب کے خیمے میں 9 مرتبہ گئی، میرے خیمے میں 36 بار آئی۔ عباس نے کہا، لبابہ آپ نے کیا جواب دیا؟ پتہ بی بی نے کیا کہا؟ والی و وارث میں شرمندہ تھی۔ اب گود میں اولاد والی ہے، سن لینا۔ کہا والی و وارث جب 37ویں بار سکینہ آئی ہے نا، میں نے قدموں کی آہٹ سنی، میں نے مصلی بچھایا، نماز کے لیے کھڑی ہو گئی، میں نماز پڑھتی رہی، سکینہ کھڑی ہوئی۔ باہر جو بیٹھے ہیں وہ بھی نیت کریں گے، میں نماز پڑھتی رہی، سکینہ کھڑی رہی۔ بیوی کہتی ہے میں نماز پڑھتے پڑھتے پیاس کی وجہ سے پیروں میں درد ہونے لگے، میں نے نماز تمام کی، قرآن کھول دیا، سکینہ کھڑی رہی۔ جب بیوی کے پیروں میں درد ہوا، بیوی ایک پیر اٹھاتی تھی، ایک رکھ دیتی تھی، اس کے بعد سکینہ نے کہا، اے چچی میں اتنی دیر کھڑی رہنے کی۔ اور عباس بھی یہ بات ہی ہو رہی تھی کہ پھر سے سکینہ آئے۔ بس 1 منٹ سن لینا چچا اور بھتیجے کے فکرے کو۔ عباس اور لبابہ بی بی میں بات ہی ہو رہی تھی کہ سکینہ آ گئی۔ چچا
مجھے معاف کر دینا چچا. لڑکی سکینہ ہے، تمور عادت عباس ہے. ہائے کیا وفا تھی. ایک مرتبہ کا چچا عباس نے سر نیچے جھکایا. چچا میری بات سن لو. عباس نیچے جھکے، عباس کے ہاتھ سکینہ کے قدموں تک آگے. بی بی نے بس اتنا کہا اے چچا اب تو میرا سر ہل بھی نہیں پا رہا. چچا میرے بھیا اصغر کی زبان دانو سے چپک گئی ہے، اب وہ سانسیں بھی نہیں. بس آخری کیوں ایک مرتبہ سکینہ نے چچا سے یہ فطرہ کہا. عباس نے رو کے کہا بی بی بابا سے اجازت دلوا دیجیے. فطرہ تم نے سنا ہوگا وہ نہیں سنانا. ایک فطرہ سن لو. بابا سے اجازت دلوا دیجیے نا. ایک مرتبہ سکینہ چچا کو لے کے چلی. حسین نے جیسے ہی آتے دیکھا زینب کے چہرے کی طرف دیکھ کے کہا زینب تیرا بھائی نہیں. حسین مولا کی جنگ کے جملے تم نے سنے ہیں. اب غربت کے جملے سن لو. عباس آگے بڑھے. اب سننے لئے کہ لہجہ ہے اسی میں سارے مسائل ہیں. عباس آگے بڑھے. کبھیا جانے کی اجازت دیجئے، آقا جانے کی اجازت دیجئے. حسین دامن جھاڑ کے کھڑے ہوئے. کھڑے ہونے کے بعد کہتے کیا سارے چھوڑ کے چلے جاؤ. سوال سن اور سمجھ لینا. سکینہ